السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل روزے کے متعلق جو بیان کیے جا رہے تھے، ان میں ہم ان صورتوں کا ذکر کر رہے تھے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جن میں سفر و حمل، بچے کو دودھ پلانا، مرض، بڑھاپا، خوف ہلاک و اکراہ، نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں، جس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب مسافر کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو نہ روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ روزہ رکھ لے۔ اگر ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہیں۔ جن لوگوں کے روزے قضا ہو گئے، اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں، یعنی کسی شرعی عذر کے سبب روزہ ان کا چھوٹ گیا اور اسی عذر میں وہ وفات پا گئے اور اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے، تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیہ کی وصیت کر جائیں۔ پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی، اور اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے مگر نہ رکھے تو وصیت کر جانا واجب ہے، اور عمدن نہ رکھے ہوں تو بدرجہ اولا وصیت کرنا واجب ہے، اور وصیت نہ کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے، مگر ولی پر دینا اس کا واجب نہ تھا۔ ہر روزے کا فدیہ بقدر صدقہ فطر ہے، اور تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں، اور اگر وارث نہ ہوں اور سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیے میں صرف کر دینا لازم ہے۔ اسی طرح اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تہائی نکالنے کے بعد ان کا حق دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیے میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف کر دیا جائے۔ وصیت کرنا صرف اتنے ہی روزوں کے حق میں واجب ہے جن پر قادر ہوا تھا، مثلا 10 قضا ہوئے تھے اور عذر جانے کے بعد 5 پر قادر ہوا تھا کہ انتقال ہو گیا تو 5 ہی کی وصیت کی جائے گی۔ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اعتکاف واجب اور صدقہ فطر کا بدلہ اگر ورثے ادا کر دیں تو جائز ہے، اور ان کی مقدار وہی بقدر صدقہ فطر ہے، اور زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنی واجب تھی اسی قدر نکالیں گے۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی اب نہیں رکھ سکتا ہو، نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روز کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ اگر ایسا بوڑھا گرمی کے سبب روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکے گا تو اب افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھے، اور ان کے بدلے جاڑے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو فدیہ صدقہ نفل ہو جائے گا اور ان روزوں کی قضا رکھے گا۔ اب یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دے یا آخر میں دے، اور اس میں تملیک شرط نہیں بلکہ اباحت کافی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے فدیے دیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دے، بلکہ ایک مسکین کو کئی دن کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب فدیہ جو بتائے صدقہ فطر کی مقدار، تو اس کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ہم عموماً گھر میں جو آٹا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آٹے کے علاوہ اور بھی کئی چیز صدقہ فطر میں دی جاتی ہیں، تو جو آٹا ہم استعمال کرتے ہیں اس کا فطرہ ہم جب ماہ رمضان میں نکالتے ہیں تو اس کا وزن 2 کلو 45 گرام ہے۔ اب عموماً ہمارے شہر حیدرآباد میں جو آٹا ہے وہ 32 سے 35 روپیز کے درمیان کا ہے، اور برانڈڈ آٹا ہے تو ہمیں پھر اس حساب سے زیادہ اس کا فطرہ نکالنا ہوگا یا فدیہ صوم میں ادا کرنا ہوگا۔
تو شہر کے معروف ادارہ جامعہ نظامیہ سے 70 روپے فی کس فطرے کا اعلان ہوا اور یہی فدیہ صوم ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ 70 کے بجائے 10-20 روپے مزید اضافے کے ساتھ دے دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی عذر یا کمی نہ ہونے پائے۔ زیادتی ہو جائے بہتر ہے، کمی ہونے سے گرفت میں آ سکتے، لہٰذا اضافے کے ساتھ ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر روزے کے بدلے میں فدیے کے طور پہ 70 روپے کے علاوہ 10-20 روپے اگر آپ اضافہ کرتے ہیں تو 90 روپیز فی روزہ کے حساب سے آپ فدیہ ادا کریں، اور چاہیں تو کسی ایک شخص کو پورے روزوں کا فدیہ دے دیں یا مختلف لوگوں کو دیں، ہر صورت جائز و درست ہے۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ صورتیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں اعتکاف کے متعلق مسائل لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔